بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 416 میں قضا نماز پڑھنے میں ترتیب پر بحث کی جائے گی۔ قضا نماز کے احکام زیر بحث ہیں۔ وجوب قضا میں ترتیب کے متعلق تحقیق ہو رہی ہے اور متعلقہ فروعات اور مسائل کا بیان آئے گا۔ عبارت کی توضیح اور تشریح بھی ہوگی۔ ادلہ اور روایات کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ یومیہ اور غیر یومیہ کی بحث اور نظریات کا جائزہ لیا جائے گا وجوب قضا کے میں ترتیب کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيُرَاعَى فِيهِ أَيْ فِي الْقَضَاءِ التَّرْتِيبُ بِحَسَبِ الْفَوَاتِ فَيُقَدَّمُ الْأَوَّلُ مِنْهُ فَالْأَوَّلُ مَعَ الْعِلْمِ هَذَا فِي الْيَوْمِيَّةِ أَمَّا غَيْرُهَا فَفِي تَرَتُّبِهِ فِي نَفْسِهِ وَعَلَى الْيَوْمِيَّةِ وَهِيَ عَلَيْهِ قَوْلَانِ وَمَالَ فِي الذِّكْرِ إِلَى التَّرْتِيبِ وَاسْتَقْرَبَ فِي الْبَيَانِ عَدَمَهُ وَهُوَ أَقْرَبُ۔ واجب نماز کی قضا واجب ہوتی ہے اگر اس کو اپنے وقت پہ انجام نہ دیا تو نماز کے وقت کے بعد بھی اس کو انجام دینا پڑے گا۔ اس کی شرائط پر گفتگو ہو چکی ہے۔ اب قضا کے متعلق ایک اہم بحث کی طرف وارد ہو رہے ہیں کہ آیا قضا شدہ نمازوں کو بعد میں جب ادا کرنا ہے تو ان کی ترتیب کا بھی لحاظ رکھنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں یراعی فیہ یعنی قضا نمازوں کو انجام دینے میں لحاظ کرنا لازم ہے الترتیب و ترتیب کا۔ ترتیب کا لحاظ کرنا لازمی ہوتا ہے بحسب الفوات جیسے نمازیں رہی تھیں اسی طرح ان کو ترتیب کے ساتھ انجام دینا ہے۔ فَيُقَدَّمُ الْأَوَّلُ مِنْهُ فَالْأَوَّلُ تو قضا ہونے والی نمازوں میں سے جو پہلے قضا ہوئی تھی اس کو پہلے انجام دیں گے، جو بعد میں قضا ہوئی ہے اس کو بعد میں انجام دیں گے۔ مع العلم گویا کہ نماز کی قضا میں ترتیب کا لحاظ کرنا واجب ہے مع العلم جب انسان کو علم ہو کہ کس ترتیب کے ساتھ نمازوں کو چھوڑا گیا ہے۔ ھذا فی الیومیۃ اور یہ بھی بحث یومیہ نمازوں میں ہو رہی ہے کہ یومیہ پنجگانہ نمازوں میں جس ترتیب سے وہ رہ گئی تھیں اسی طریقے سے ان کو پھر کیا ہے انجام دینا ہے قضا کرتے وقت۔ اما غیرھا ففی ترتبہ فی نفسہ لیکن غیر یومیہ نمازیں رہ گئی ہیں انسان سے، نماز آیات اس کی رہ گئی ہے، نماز عہد و قسم اور نظر والی نماز اس سے رہ گئی ہے، تو اس میں آیا ترتیب شرط ہے کہ جو پہلے رہ گئی تھی اس کو پہلے قضا کر لے اور جو بعد میں رہ گئی تھی اس کی بعد میں قضا کرے۔ ففی ترتبہ فی نفسہ وعلی الیومیۃ اور اسی طرح غیر یومیہ نمازیں اگر رہی ہوئی ہیں تو ان کی ترتیب اور یومیہ کی ترتیب، مثلا کچھ نمازیں اس کی نماز آیات یا نماز عہد و قسم رہی ہوئی ہے اور دوسری طرف سے کچھ یومیہ نمازیں بھی رہی ہوئی ہیں، تو جو پہلے مثلا رہی تھی اور قضا ہوئی تھی اس کو پہلے انجام دے اور جو بعد میں تھی تو اس کو بعد میں انجام دے۔ اس کی مثال اس طرح ہو سکتی ہے کہ اگر ہفتے کے دن نماز آیات اس سے رہی اور اتوار کے دن اس سے نماز یومیہ رہ گئی تو آیا لازم ہے کہ پہلے نماز آیات کی قضا کرے پھر یومیہ کی قضا کرے یا اس کے برعکس بھی سوچا جا سکتا ہے؟ تو دلیل کی روشنی میں کون سا نظریہ درست ہے؟ شہید ثانی فرماتے ہیں وَهِيَ عَلَيْهِ قَوْلَانِ اس کے بارے میں دو نظریے ہیں۔ اس عبارت کو دیکھیں اما غیرھا ففی ترتبہ قولان
تو یہ تو ففی ترتب ہی جو تھا یہ خبر مقدم تھی، قولان اس کا مبتدا مؤخر تھا کہ اس میں ترتیب غیر یومیہ میں ترتیب واجب ہے یا نہیں، اس میں دو قول ہے۔ غیر یومیہ کی ترتیب دو قسم کی ہے، ایک تو خود غیر یومیہ کئی نمازیں ہیں تو ان کو آپس میں ترتیب ہونا ضروری ہے یا نہیں ہوتی۔ وَعَلَى الْيَوْمِيَّةِ وَهِيَ عَلَيْهِ، اور اسی طرح غیر یومیہ کی ترتیب یومیہ پر، اور یومیہ کی ترتیب علیہ غیر یومیہ پر واجب ہے یا نہیں ہے، اس میں دو قول ہیں۔ وَمَالَ فِي الذِّكْرَ إِلَى التَّرْتِيبِ، جناب شہید اول اپنی کتاب ذکر شیعہ میں غیر یومیہ کی آپس میں اور ان کی یومیہ کے ساتھ قضاء میں ترتیب کو واجب قرار دیتے ہیں، میلان پیدا کرتے ہیں کہ ترتیب واجب ہے۔ وَاسْتَقْرَبَ فِي الْبَيَانِ عَدَمَهُ، جبکہ خود شہید اول اپنی کتاب البیان میں ترتیب واجب نہ ہونے کو قریب تر نظریہ قرار دیتے ہیں۔ وَهُوَ أَقْرَبُ، اور یہی نظریہ شہید ثانی کے نزدیک بھی قریب تر ہے۔ تو بہرحال ابھی تک جو یہ ترتیب کا مشکل ترین مسئلہ بھی ہے، ابھی اس کی فروعات وغیرہ آنے والی ہیں، اس کی جو بحث یہاں تک پہنچی ہے تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یومیہ نمازوں میں جب رہ جانے والی نمازوں میں ترتیب کا علم اور یقین ہو تو ان کو قضا کرتے ہوئے ترتیب واجب ہے، اور اگر علم نہ ہو ترتیب کا رہ جانے والی نمازوں میں تو اس کی بحث بعد میں آنے والی ہے۔ اور غیر یومیہ نمازوں میں شہید اول کے دو قول ہیں، خود ذکرہ میں ترتیب کو واجب قرار دیتے ہیں، بیان میں ترتیب کو واجب قرار نہیں دیتے، اور شہید ثانی کا نظریہ بھی یہی ہے کہ غیر یومیہ میں ترتیب کا لحاظ رکھنا واجب نہیں ہے۔ تو اس عبارت کے متعلق یہ ہے کہ یومیہ نمازوں میں علم کی صورت میں قضا کرتے ہوئے ترتیب کا لحاظ رکھنا واجب ہے، شہرت عظیمہ پائی جاتی ہے، بلکہ اجماع کی حد تک پہنچ سکتا ہے یہ شہرت، اور اس پر نصوص بھی دلالت کرتی ہیں۔ صحیح زرارہ بن عیون کوفی امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اذا نسیت صلاة او صلیتها بغیر وضوء وکان علیک قضاء صلوات فابدأ بأولاہن، جب تم کوئی نماز بھول جاؤ یا بغیر وضو کے پڑھ لو اور تم پر چند نمازوں کی قضا واجب ہو، فابدأ بأولاہن، تو پہلے جو قضا ہوئی تھی اس سے قضا کرنا شروع کرو، فأذن لها وأقم ثم صل، اس کے لیے اذان و اقامت کہو پھر اس کو انجام دو، ثم صل ما بعدها بإقامت لكل صلاۃ، اور اس کے بعد جو قضا ہوئی تھی ان کو انجام دو، ہر نماز کے لیے ایک ایک اقامت کی بعد میں کہنا کافی ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا وَإِن كَانَتِ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ قَدْ فَاتَتْكَ جَمِيعًا فَابْدَأْ بِهِمَا قَبْلَ أَن تُصَلِّيَ الْغَدَاةَ أَبَدًا بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ الْعِشَاء، اور اگر رہ جانے والی نماز مغرب و عشاء ہوں تو نماز صبح سے پہلے ان کو پڑھ لینا چاہیے، پہلے مغرب پڑھیں پھر عشاء پڑھیں۔ وسائل الشیعہ باب 63 ابواب المواقیت میں ہے، اور محقق خلی کی کتاب معتبر اس میں جمیل بن دراج سے روایت کرتے ہیں، امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، قلت تفوت الرجل الاولی والعصر والمغرب ویذکر بعد العشاء، ایک شخص سے نماز ظہر و عصر اور مغرب رہ جاتی ہے اور عشاء کے بعد اس کو یاد آتا ہے، فرمایا یبدأ بالوقت الذی هو فیہ، یہ اس کا وقت ہے اس سے شروع کرے، فإنه لا یأمن من الموت، چونکہ وہ تو اب ٹائم ہے تو ان کو انجام دینا ضروری ہے، چونکہ موت سے تو امان نہیں ہوتا انسان کو، تو وقت والی تو نماز پڑھے، فیکون قد ترک الفریضہ فی وقت قد دخل، ایسا نہ ہو کہ جو جس فریضہ کا وقت داخل ہو چکا تھا اس کو ہی چھوڑ دے۔ ثم یقضی ما فاتہ الاول فالاول، پھر اس کے بعد جو پہلی رہی ہوئی نمازیں ان کو ترتیب کے ساتھ قضا کرے پہلے، اور جو بعد میں ہیں ان کو بعد میں۔ یہ باب نمبر 62 ابواب المواقیت میں ہے۔
محمد ابن مسلم ثقفی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے رجل صلی الصلوات وهو جنب اليوم والیومین والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك قال يتطهر ويؤذن ويقيم في أولاهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغیر اذان حتى يقضي صلاته. اس شخص کے بارے میں جس سے چند دن جنابت کی حالت میں وہ نماز پڑھتا رہا، اس کے بعد اسے یاد آیا، فرمایا غسل کرے اور اذان و اقامت کہے، پھر نماز پڑھے اور اس کے بعد ہر وہ نماز اقامت کے ساتھ پڑھتا رہے کہ جس کو اس نے اذان کے بغیر پڑھا، یہاں تک کہ اذان کے بغیر ان قضاء کو پڑھتا رہے اور یہاں تک کہ ساری نمازیں جو ہے نا قضاء ان کو کر لے. فصیل وچیہ باب اول ابواب قضاء الصلوات میں یہ حدیث ہے. تو اس استدلال میں سے اشکال کیا جاتا ہے کہ مراد اولا ہنہ سے وہ پہلی نماز ہے جس سے شروع کرے، نہ کہ پہلے رہ جانے والی نماز، یعنی کہ اگر ارادہ ہو کہ وہ قضاء کرے تو پہلی جو نماز پڑھے گا قضاء کے طور پر اس کے ساتھ اذان کافی ہے، پھر اس کے بعد ہر نماز کے لیے اقامت ہی کافی ہے. تو اس میں قضاء کے لیے اذان و اقامت کو بیان کیا گیا، نہ کہ خود قضاء کرنے کی کیفیت کی ترتیب بھی واجب ہے. تو اس کا جواب یہ کہ یہ مخالف ہے صریح خبر جمیل کے ثم یقضی ما فاتہ الاول، اس میں تو ترتیب آئی ہوئی ہے. تو اشکال جو ہے نا جی اس میں کرنا ضعف سند کے ساتھ تو یہ جبران ہو جاتا ہے، اس کو ہم رد نہیں کر سکتے. اور تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ترتیب ظہرین اور عشاءین میں واجب ہے، چونکہ ترتیب ان میں شرط صحت ہے ادا میں، تو اسی طرح قضاء میں بھی وہ شرط ہونی چاہیے. کہ جائے کہ کچھ روایات بھی موجود ہیں صحیح ہے، عبداللہ بن مسکان ہے جلیل القدر راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ان نام رجل او ناسی ان یصلی المغرب والعشاء الاخر فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فيصليهما وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة وإن استيقظ بعد الفجر فليصلي الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس. اگر ایک شخص سو جائے یا بھول جائے نماز مغرب و عشاء پڑھنا، تو اگر وہ فجر سے پہلے جاگ جائے جن میں وہ دونوں نمازیں پڑھ سکتا ہے تو ان کو پڑھ لے، اور اگر انہیں خوف ہو کہ ایک وہ ان سے رہ جائے گی تو پہلے عشاء پڑھ لے، اور اگر وہ فجر کے بعد جاگے تو پھر صبح پڑھے، پھر مغرب، پھر عشاء طلوع شمس سے پہلے. اور مطلقاً ترتیب واجب ہونے کو ثابت کرنے کے لیے مشہور نبوی روایت سے استدلال کیا جاتا ہے من فاتت ہو فریضۃ فلیقضھا کما فاتت ہو، یہ اس کا کوئی فریضہ رہ جائے تو اس کو اسی طرح قضا کرے جیسے وہ رہ گیا تھا. یہ تو کتب حدیث جو ہیں شیعہ کی ان میں تو موجود نہیں ہے، جیسا کہ بہت سے اصحاب اور علماء فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے. اگرچہ علامہ ابن ابی جمہور الاحصائی نے اپنی کتاب الغوالی الوالی میں 2 جگہ اس کو نقل کیا ہے، جلد 2 صفحہ 54 حدیث 143، جلد 3 صفحہ 107 حدیث 150. ہاں صحیح ہے زرارہ میں وارد ہے قلت لو رجل فاتته صلاة من صلاة المسافر فذاكرها في الحاضر قال يقضي ما فاته كما فاته ان كانت صلاة السفر اداها في الحضر مثلها وان كانت صلاة الحضر فليقضي في السفر صلاة الحضر كما فاتته. فقوله علیہ السلام يقضي ما فاته كما فاته ناظر ہے امام کا یہ فرمان کہ وہ کمیت کو لحاظ کرے، 2 رکعتی جو قضا ہوئی اس کو 2 رکعتی قضا کرے اور 4 رکعتی قضا ہوئی اس کو 4 رکعتی قضا کرے. تو صحیح ہے زرارہ کا ترجمہ بھی ہو جائے. میں نے عرض کی امام سے ایک شخص کی نماز مسافر رہ جاتی ہے اور بعد میں اس کو یاد آتا ہے جب گھر پہنچ چکا ہے، فرمایا جیسے اس کی رہ گئی تھی نماز ویسے قضا کرے، سفر میں تھی 2 رکعت پڑھے. اگر کہ نماز مسافر اس نے حضر میں ادا کی
تو اسی طرح ہی ہوگی، اور اگر نماز حضر وہ سفر میں پڑھنا چاہے تو پھر صلاۃ حضر ہوگی جیسی اس کی رہ گئی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ترتیب کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں یومیہ کی حد تک تو یہ بحث ہو گئی۔ اب پھر ہم آتے ہیں غیر یومیہ میں، تو اس میں تو خود شہید اول کے بھی دو قول ہیں۔ عدم ترتیب، غیر یومیہ میں ترتیب واجب نہ ہونے کا قول شہرت عظیمہ رکھتا ہے، چونکہ ترتیب پر کوئی دلیل نہیں مگر وہ روایات ہیں، وہ تو یومیہ نماز کے ساتھ خاص ہے۔ تو غیر یومیہ میں ترتیب وہ اصل برات میں آتی ہے۔ آیا ترتیب کا لحاظ رکھنا واجب ہے؟ برات جاری ہوگی جب تک محکم دلیل نہ ملے۔ اور ترتیب کا نظریہ یومیہ اور غیر یومیہ میں خود بھی ترتیب کا نظریہ بعض مشائخ وزیر علقمی سے منقول ہے، جیسا کہ جواہر الکلام وغیرہ کتابوں میں ہے، اور تذکرہ سے منقول ہے کہ انہوں نے بھی احتمال دیا ہے کہ غیر یومیہ میں بھی ترتیب واجب ہو سکتی ہے، اور ذکر شیعہ میں اس سے نفی حرج کیا ہے مشہور نبوی روایت کی وجہ سے، اور اس کو آپ جان چکے ہیں۔ حالانکہ اس کی دلالت میں بھی ممنوعیت پائی جاتی ہے، کیونکہ یومیہ میں تو ظاہر ہے اور جو ہے احتمال کی حد تک ہو تو اس کو پھر کیا ہے اطلاقات وغیرہ کے ذریعے کیا کیا جائے گا، رفع کیا جائے گا۔